السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سب سے پہلے تو سامعین، عید کا دوسرا روز آپ کو مبارک ہو۔ آپ جہاں کہیں بھی عید منا رہے ہیں، میری دعا ہے کہ آپ اپنے منہ اسی طریقے سے ہنستے مسکراتے اور خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ آج 3 ٹاپکس پر آپ سے گفتگو کرنی ہے جی۔ سب سے پہلے تو مدرسہ، جو تھانہ مدرسہ بہول نگر کا واقعہ ہے، اس پر تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں۔ اگرچہ اس کی صلح ہو گئی ہے، لیکن بہت سارے سوالات یہاں پیدا ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا جو خبر ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہے کہ وہ عید کہاں منا رہے ہیں، کس حال میں منا رہے ہیں، کسی نے ان کی خبر نہیں لی، اور عید کی نماز انہوں نے خاص طور پر کہاں پڑھی ہے، اس حوالے سے بات کرنی ہے۔ اور تیسرا جناب، انٹرنیشنل نیوز جو ہے وہ اسماعیل ہنیہ، فلسطینی رہنما اسماعیل ہنیہ کے 3 نوجوان کڑیل بیٹوں کی شہادت ہے، ان کے پوتوں کی، نواسوں کی شہادت ہے، جو اب عالمی توجہ یہ خبر حاصل کر رہی ہے، اور اس کے آنے والے دنوں میں اس کے اثرات کیا ہوں گے اور دنیا کس سائڈ پر جا رہی ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جناب بہول نگر واقعے کی بات کرتے ہیں۔ یہ عید کے روز صبح 10 بجے یہ واقعہ پیش آیا، اور میں نے اس پر باوجود گفتگو نہیں کی، کیونکہ ابھی معاملات سامنے آ رہے تھے، چیزیں سامنے آ رہی تھیں، لیکن بعد میں اگرچہ اس کی صلح کرا دی گئی۔ اس پر کہ ہم کچھ سوالات کریں، بنیادی سوالات کریں، اس واقعے کو مختصر طور پر دیکھ لیتے ہیں۔ ایک جناب محمد خلیل نامی اہلکار ہیں، ایس جی کمانڈو ہیں، ہمارے خفیہ ادارے کے جناب یہ سپوت ہیں۔ ان کا گھر بہول نگر میں ایک چک ہے جس کا نام ہے چک سرکاری، اس میں جناب یہ رہائش پذیر ہیں۔ ان کے والد محمد انور جٹ ہیں، ان کے ایک چھوٹے بھائی بھی ہیں، ان کا نام ہے محمد ادریس، وہ بھی اینٹی نارکوٹکس فورس میں ملازم ہیں۔ اور آپ جانیں کہ اینٹی نارکوٹکس فورس بھی وہ خفیہ ادارے کے انڈر ہی کام کرتی ہے، پاک فوج کے انڈر ہی کام کرتی ہے۔ یہ 2 نوجوان ہیں جی، 8 تاریخ کو واقعہ ہوا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے مخالفین کے ایما پر ان کے گھر ریڈ کیا گیا، یہ ابتدا ہوئی، جبکہ پولیس کا موقف یہ ہے کہ ہم سرکاری گشت پر تھے اور وہاں پر ہمیں جناب ایک مشکوک شخص ملا، اور اس کو ہم نے پکڑا، تو ایک کو ہم نے گرفتار کر لیا جس سے 30 بور کا ایک پستول برآمد ہوا، اور دوسرا اس کا ساتھی ایک گھر میں گھسا، جس کے بارے میں ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جو گھر ہے وہ محمد خلیل نامی اہلکار کا ہے، اس ایس جی کمانڈو کا ہے۔ تو پولیس نے جناب، وہ نہیں کہتا ہے جناب، جو اے ایس آئی ہے اس نے کہا جی میں نے اپنے ایس ایچ او کو اس کی رپورٹ دی، اور ایس ایچ او بھی وہاں پہنچ گئے اور گھر پر ریڈ کی گئی۔ لیکن آگے جو نوجوان تھے، جو گھر والے تھے، وہ بڑے تگڑے تھے، نہ صرف اس لحاظ سے تگڑے بلکہ ان کو وہ کمانڈو ایکشن بھی چونکہ ان کو آتے تھے، انہوں نے تینوں یعنی پولیس اہلکاروں اور ایس ایچ او کو یرغمال بنا لیا، ایک کمرے میں بند کیا، ان کی ویڈیو بنائی۔ اب دوسری طرف جناب محمد خلیل کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے مخالفین کی ایما پر ہم پر ریڈ کیا، ہم پر تشدد کیا، ان کی والدہ پر تشدد کیا، اور ساتھ ہی 1 لاکھ روپے رشوت بھی طلب کی۔ آپ کو پتا ہے کہ جب پولیس کو اس طریقے سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے تو ایس ایچ او رضوان نے جناب بعد میں پولیس کی نفری طلب کی، بہت سارے پیچھے سے ڈالے آئے، اور انہوں نے آ کر محمد خلیل کے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کو جو توڑ پھوڑ کی جا سکتی تھی کی، اور مبینہ طور پر ان کے گھر کے جو زیورات تھے، دیگر چیزیں تھیں، وہ بھی لیں، اور 23 افراد، عورتوں سمیت 23 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا، اور اس کے بعد ان لوگوں کو گرفتار کر کے تھانے بھی لے آئے۔ اب جب اس کی اطلاع جناب پاک فوج کے اعلیٰ افسران کو ملی کہ اس طریقے سے ان کے ایک اہلکار کے ساتھ اس قسم کا واقعہ پیش آیا ہے، تو ان کی مداخلت پر نہ صرف یہ لوگ رہا ہوئے بلکہ پولیس کے خلاف انہوں نے کہا جی کارروائی کریں۔ اگر دیکھیں اگر خلیل کے کوئی بلا وجہ اگر آپ نے جناب وہاں ریڈ کیا ہے اور وہاں ان کے گھر میں توڑ پھوڑ کی ہے تو اس کو ختم کریں اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو پولیس حکام نے یقین دہانی کرائی دی، ہم بالکل کارروائی کرتے ہیں، اور کارروائی ہوئی بھی صحیح۔ 9 تاریخ کو باقاعدہ اس پر ایک مقدمہ درج کیا گیا، اور اس میں اے ایس آئی رضوان، اے ایس آئی نعیم اور باقی اہلکاروں کو باقاعدہ معطل کر کے ان کو گرفتار کیا گیا۔ اب گرفتار کر کے ان کو تھانہ مدرسہ میں نہیں رکھا گیا کیونکہ ان کا اپنا تھانہ تھا، ان کے قریب ایک دوسرا جو تھانہ ہے اس میں ان کو بند کیا گیا، لیکن وہاں چونکہ ایس ایچ او جو ہے وہ ان کے آپس میں جناب پیٹی بند بھائی تھے، اب انہوں نے ان کو حوالات میں بند نہیں کیا بلکہ ایک کمرہ دے دیا جی آپ یہاں رہیں۔ اور اس کی اطلاع جب جناب محمد خلیل اور ان کے گھر والوں کو اور پھر اس کے بعد اعلیٰ افسران کو پہنچی
تو انہوں نے کہا جی یہ کیا بات ہے، ہم نے ان کو خود پولیس کو ایک موقع دیا کہ وہ خود اپنے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کریں، لیکن یہ تو اپنے اہلکاروں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے۔ تو جناب عید والے دن 10 بجے مبینہ طور پر وہاں گاڑیاں آئیں جناب، اور 8-10 ویگو ڈالے آئے، 12 تقریباً ویگو ڈالے آئے، اور انہوں نے آ کر مبینہ طور پر بہت تشدد کا نشانہ بنایا، اور اس بات کا اظہار پولیس اہلکار خود بھی کہہ رہے ہیں۔ کن انداز میں کر رہے ہیں ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ یہ جو سیول کے بندے سی نال کو تے سی انور کا بندہ سی جاٹ کا سی جو نے ساڈے خلاف سانو جرمان بنایا سی، پھر حوالہ اللہ تعالیٰ توڑ کے سانو ماریا سر جی، پھر مارتے رہے سر جی، دل کے اندر نسل کھینچتے رہے سر جی، ٹھیک ہے، پھر اس کے نال کپڑا کپڑے سے لے کے وہ بند کر کے پھر سے باہر اتاری گا سر کے بہت کٹیا سر جی، پھر انجیکشن لایا انہوں نے سر جی، والا لڑکے دا لایا سر، بہت زیادتی کی تھی سر جی۔ اسی مسلمان ہیں سر جی، ادھر ویکو نا سر جی، آپ دیکھو سر جی، اکیلے تو ہونے سی ایسے دیکھ سر جی، اسی مسلمان نے جنا دیا جہاں سر جی، اسی ہندو سر مسلمان نے زیادتی کی تھی، اسی ہمارا ہاتھ بات سر کی تو ہے سامنے آیا پچھاڑا گیا اور سر جی بالکل پچھاڑا گیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے جناب کہ پولیس اہلکاروں کی ٹکا کر ٹھکائی کی گئی، خوب ان کو مارا گیا، اور پاکستان کے عوام کا اس حوالے سے رد عمل کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ پولیس نے اپنا بہت ہی غلط امیج بنایا ہے، اور اتنا تشدد کیا ہے، خاص طور پر 9 مئی کے بعد تو اس قدر تشدد کیا ہے۔ یہ صرف محمد خلیل کے گھر کی واردات نہیں ہے، بلکہ ایسی تقریباً 4400 وارداتیں، مطلب ان کو ریڈ کہیں، 4400 ریڈ پولیس کر چکی ہے، جس میں ان کو خاص طور پر احکامات دیے گئے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھر جانا ہے، ایک تو وہاں گرفتاریاں کرنی ہے، نمبر 2 جو نقصان پہنچا سکتے ہیں آپ نے پہنچانا ہے۔ تو یہ لوگ جاتے تھے، جو بھی قیمتی چیزیں نظر آتی تھی ان کو خوب ان کو توڑ پھوڑ کرتے، اور جو ہتھیا سکتے تھے وہ بھی ہتھیاتے تھے۔ اب پولیس اسی انداز میں چونکہ لگی ہوئی ہے، ان کو تقریباً 1.5 سال کی ایک پریکٹس ہو گئی ہے کہ لوگوں کو کس طریقے سے مارنا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اس پر احتجاج کرنے والا نہیں، جو کہے اس کو 9 مئی کے واقعات میں دھر دو۔ تو یہ سارا کچھ پولیس کے منہ کو چونکہ لگا ہوا ہے۔ اب پولیس کے ساتھ چونکہ ایسا ہوا ہے تو یقین کریں لوگ بڑے خوش ہیں، وہ کہتے ہیں جی پولیس کے ساتھ ٹھیک ہوا ہے۔ اور اب پولیس کے ویٹرنز کی طرف سے جو ان کی جناب ریٹائرڈ اہلکاروں کی ایک تنظیم بنی ہوئی، وہاں سے بھی آ رہا ہے جناب اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، کوئی رول آف لا ہوتا ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے، پھر مارنے تشدد کا بھی کوئی انداز ہوتا ہے۔ انہوں نے تو وہ ہکیاں برسائی ہیں، وہ مارا ہے، وہ انجیکشن تک لگائے ہیں، ان کے جناب کپڑے تک اتارے ہیں جناب، اور لوگوں کو بھاگنے پر مجبور کیا ہے۔ تو اب ان کو رول آف لا پولیس کو جناب یاد آ رہا ہے، حالانکہ جب یہ خود حرکتیں کرتے ہیں تو وہ اس وقت انہیں یاد نہیں آ رہا۔ بہرحال ایسے موقع میں حقیقت تو یہ ہے کہ یہ پولیس اہلکاروں کے اس ٹھکائی کو لوگ انجوائے کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں درست ہو رہا ہے، بالکل ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے تاکہ ان کے احساس ہو کہ پولیس نے عوام کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ لیکن اس کو اوورآل دیکھا جائے تو یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ جب ہماری پولیس فورس کے ساتھ یہ ہو جائے گا تو وہ ڈی مورلائز ہو جائیں گے، وہ لوگ آگے رول آف لا کے پر عمل درآمد کیسے کیا جائے گا، آرڈر کیسے مینٹین کیا جائے گا، امن و امان کا کیسے تحفظ کیا جائے گا، یہ سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں میرا ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے خفیہ ادارے اور پاک فوج کے حوالے سے۔ ہم نے بہت ساری پہلے کہانیاں سن رکھی ہیں، بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جناب پولیس افسروں کو جب پتہ چلا کہ ان کے جناب کسی اہلکار کو، کسی آفیسر کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، تو وہ پہلے طریقہ کار یہ اختیار کرتے ہیں کہ اس کو قانونی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب حل نہیں ہوتے تو پھر وہ اٹھا لیتے ہیں، بندے بھی اٹھا لیتے ہیں۔ عام طور پر ایسا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ لوور سطح پر کسی ایک کمانڈنگ کی سطح پر ہوتا ہے، اور وہ رسک لیتا ہے، سیدھی سی بات ہے کہ وہ ایسا رسک لیتا ہے کیونکہ قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں بھی جناب آر پی او صاحب انوالو ہوئے، آر پی او ہیں جناب اس وقت رائے بابر صاحب، اور ڈی پی او نصیب اللہ، ڈی پی او بھول نگر، ان کے تو ہاتھ سے بھی یہ معاملہ نکل گیا۔ لیکن رائے بابر صاحب گئے، اور بعد میں صرف یہ نہیں ہوا کہ ان لوگوں کو نہ صرف مارا پیٹا گیا، بلکہ جب وہ تھانے میں گئے، جب وہ پولیس راکٹ کے ساتھ ہسپتال گئے ڈی ایچ کیو میں اور وہاں داخل ہوئے، تو وہاں سے بھی ان کو اٹھا لیا گیا اور پھر خوب درگت بنائی گئی ان کو جناب، بالکل ان کو جناب اچھا خاصا ان کے ساتھ جو کیا جا سکتا تھا وہ کیا گیا۔
میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس سطح تک ہوا؟ یہ کیا چھوٹے کمانڈنگ لیول پر ہوا؟ اب کمانڈنگ لیول پر بھی کوئی کمانڈر فرض کرو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے 10 12 15 گاڑیاں بھیجنی ہیں اور جا کر پولیس کو اس طریقے سے جناب ٹھکانے لگانا ہے اور اس طریقے سے وہاں سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ختم کرنی ہے. لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا کہ صرف سی سی ٹی وی فوٹیج وہاں کی ختم کی گئی، بلکہ کچھ ویڈیوز خود ریلیز ہوئی ہیں، اور اندازہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ جو آپریشن کرنے والے تھے یہ ان کی طرف سے ریلیز کی گئی ہیں، خاص طور پر نعیم اور دیگر لوگوں کی، جس میں ان کو نشان عبرت بنانا مقصود تھا اور لوگوں کو پتہ چلنا مقصود تھا کہ دیکھیں پولیس کے ساتھ ایسا ہوا ہے. تو یہ کس سطح پر فیصلہ ہوا؟ کیا یہ صرف کمانڈر یا اس سے اگلے کمانڈر پر؟ لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ چیف لیول پر بات جائے گی اور وہاں اس کو کس انداز میں لیا جائے گا. جبکہ آلریڈی آپ پر بہت سارے اعتراض ہیں. عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت حکومت چلا رہی ہے وہ ادارہ چلا رہی ہے، ایک ادارے کے سربراہ چلا رہے ہیں، اور وہ یا ساتھ کہتے ہیں کہ محسن نقوی اس وقت واسرائے کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم جو شہباز شریف ہیں وہ پپٹ ہیں اور وہ تو صرف سگنیچر مشین ہیں یا پھر فیتہ کاٹنے والے ہیں. تو ایسے میں یہ واقعہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں یہ چیز سامنے آئی ہے. وائس آف امریکہ نے اس پر ایک اچھے خاصے پروگرام کیے ہیں، دیگر اداروں نے، نشریاتی اداروں نے بھی اس پر کیے ہیں. تو یہ فیصلہ اس سے پیغام کیا گیا پبلک کو؟ کیا یہی پیغام گیا کہ کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی قانون نہیں؟ اس حد تک تو بہت اچھا ہے کہ آپ نے پولیس کو نشان عبرت بنایا. آپ کا میں سمجھتا ہوں پاک فوج کا عوام میں امیج بلڈ ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے ظالموں کو آ کر نکیل ڈالی ہے اور نتھ ڈالی ہے، اور ایسے لوگوں کو نتھ ڈالنا ہوتا بھی ضروری ہے. اور آج تک پولیس کو جو ہے وہ اس ادارے کے علاوہ کوئی اور نتھ نہیں ڈال سکا. لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ قانونی لحاظ سے ایسا ہوتا؟ اور قانونی لحاظ سے بھی ایسا ہوا تھا کیا کہ جب جسٹس بابر ستار نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے باقاعدہ ڈپٹی کمشنر عرفان میمن کو، ایس پی کو، ڈی ایس پی کو، ایس ایچ او کو باقاعدہ اس حوالے سے معطل کیا، ان کو جناب سزا سنائی، ان کو جناب 6 ماہ قید کی، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہونے دیا. عمل درآمد کس نے؟ اسی پھر اسٹیبلشمنٹ نے نہیں ہونے دیا. تو کیا جب یہ قانونی لحاظ سے ایسا ہونے لگتا ہے تو اس وقت تو ان کو اس سزا سے بچا لیا جاتا ہے، لیکن جب خود اپنی مرضی آتی ہے تو اس طرح نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے. اس سے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ کہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی جناب اس میں اسلامی جمہوریہ نہیں ہے، جمہوریت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، مائٹ از رائٹ ہے. اور پھر ایک بات اور بھی کہوں گا کہ ایسے تو 4400 واقعات ہوئے ہیں گزشتہ 1.5 سال میں. تو کیا جنہوں نے یہ آرڈر دیا ہے کیا ان کو ایک درخواست دی جائے کہ آپ مہربانی کریں جو پولیس نے باقی لوگوں کو بھی ستایا ان کو بھی نشان عبرت بنایا جائے؟ تو کیا وہاں بھی ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ سوال میں آپ پر چھوڑ کر اب چلتا ہوں جناب میاں نواز شریف صاحب کی طرف چلتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب سعودی عرب نہیں گئے. اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں جناب کہ انہوں نے رمضان کا آخری عشرہ بھی سعودیہ میں نہیں گزارا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے بھائی وزیر اعظم کے طور پر وہاں جا رہے تھے شہباز شریف صاحب، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ کے طور پر وہاں جا رہی تھی. اب اگر ان کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب بھی ہوتے تو ان کو تیسرا درجہ ملتا، اور سرکاری طور پر جو پروٹوکول ہے وہ ان کے بھائی کو اور ان کی بیٹی کو ملنا تھا. ان کو وہ پروٹوکول بھی وزراء جتنا بھی پروٹوکول نہیں ملنا تھا. تو اس سے ان کی جو پولیٹیکل امیج ہے وہ چونکہ ڈسٹرب ہونے کا جناب اندیشہ تھا، اس وجہ سے وہ وہاں نہیں گئے. اسی طریقے سے جناب وہ مختلف سرکاری جو تقریبات ہوتے ہیں اس میں بھی نہیں جاتے، کیونکہ اس میں بھی ان کا جو پولیٹیکل امیج ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. اور سملرلی انہوں نے جو عید کی نماز پڑھی تو ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے انہوں نے میاں نواز شریف کے ساتھ نہیں پڑھی بلکہ علیحدہ پڑھی، اور اس کی خاص کوریج بھی نہیں ہو سکی. اس کی وجہ یہ قرار دی جاتی ہے کہ جناب اس سے نواز شریف چونکہ سربراہ ہیں، ہاں البتہ ایسی تقریبات جو پارٹی کی سطح پر ہوں گی اس میں بے شک نواز شریف اور مریم نواز موجود ہوں، لیکن پارٹی کی سطح پر ہوں گی تو اس میں موجود ہوں گے. سرکاری تقریبات میں وہ نہیں جائیں گے کہ اس سے ان کی جو تصور ہے اور ان کی جو سیاسی پوزیشن ہے وہ خراب ہوتی ہے. وہ بامشکل قومی اسمبلی اور سینٹ میں گئے تھے وہ جناب ووٹ ڈالنے کے لیے، ورنہ وہ بھی جانے کے لیے وہ تیار نہیں تھے. تو لیکن ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب بڑے مذہبی اور بڑا اسلام پرست قسم کے شخص ہیں. وہ ہمیشہ آخری عشرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر ان کی جالیوں کے نیچے گزارتے تھے، وہاں اعتکاف بھی کیا کرتے تھے. تو کیا اس مرتبہ ان کے پاس وقت بھی تھا، ان کے پاس ٹائم بھی تھا، ان کے پاس مصروفیات بھی نہیں تھی؟ وہ صرف اسی وجہ سے نہیں گئے کہ اس مرتبہ ان کا جانے سے ان کا سیاسی قد کاٹ چھوٹا ہو جائے گا؟ کیا یہی وجہ تھی؟ اگر یہ وجہ تھی تو وہ ان کے اسلامائزیشن اور اس کے اسلام پرست ہونے کا وہ آخر کیا جواب دیں گے؟ آخر میں چلتے ہیں جناب اسماعیل ہنیہ کی طرف. اور ان کے عید کے دن ہی 3 بیٹے شہید ہوئے، اور ان کو جب
اطلاع دی گئی تو کمال ضبط کا انہوں نے مظاہرہ کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہیں گے، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو شہادتیں ہیں ہماری آزادی کا سورج ان سے جلد طلوع ہوگا، یہ آزادی میں ممد اور معاون ثابت ہوں گی، یہ ان کا کہنا تھا۔ اب پوری دنیا کو احساس ہوا ہے کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے، مختلف ممالک کی طرف سے تعزیتیں آ رہی ہیں، ترکی نے کی ہے، ملائیشیا نے، دیگر ممالک نے، اور اب ایران کی طرف سے ہے کہ شاید ایران حزب اللہ یا حوثی جو ہے وہ براہ راست اسرائیل پر حملہ کر سکتے ہیں۔ رمضان ختم ہو گیا ہے، اس جنگ میں ایک نئی شدت آ سکتی ہے۔ دوسری طرف امریکہ اب تھوڑا سا ہاتھ کھینچ رہا ہے، اب ایک نئی صورت، نئی بربریت بھی ہو سکتی ہے نئے انداز میں۔ کیا کی خوبصورت ایک فراز نامی جناب ایک صحافی ہیں اسرائیلی، انہوں نے کہا جی کہ عید پر آپ لوگ نئے کپڑوں کی تلاش میں ہوں گے اور ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کفن تلاش کر رہے ہیں۔ آپ اپنی بچیوں کو چوڑیاں پہنا رہے ہوں گے اور ہم ملبے سے ان کے ہاتھ تلاش کر رہے ہیں کہ ان کو دفنایا جا سکے۔ اسرائیل کی بربریت آخری حدوں کو چھو رہی ہے، اور ساتھ جو غزہ کے فلسطینی ہیں وہ اپنی صبر کا، استقامت کا پہاڑ ثابت ہو رہے ہیں۔ بہرحال اب بھی وقت ہے کہ دنیا اس طرف جائے، خاص طور پر عالم اسلام کوئی ایکٹیویٹی دکھائے، کچھ اپنی غیرت دکھائے، اور کچھ اس جنگ کو کم از کم بند کرانے کی کوشش ضرور کی جائے۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی۔ مجھے، میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔